جی مفتی صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ مالدار شخص پر قربانی اگر واجب ہے اور وہ ایام قربانی میں قربانی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ قربانی ان عبادات میں سے ہیں جن کی شریعت نے دن مقرر کر رکھے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے نماز کا ٹائم مقرر ہے، آپ ظہر کی نماز میں بقیہ نمازیں نہیں ادا کر سکتے. ٹھیک ہو جو گیا. قضا ہے اس کا معاملہ تو علیحدہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آج کی آپ ظہر کے ٹائم عصر بھی پڑھ لیں، مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسے ہی جو قربانی کے دن ہیں انہی دنوں میں جو شخص مالدار ہے شرعاً جس پر قربانی واجب ہے تو انہی دنوں میں وہ قربانی ہی کرے گا. اگر کوئی شخص ان دنوں میں قربانی نہیں کرتا، مثلا اس پر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، مالک نصاب ہے، اس کے پاس جو ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ ان 3 دنوں میں اس کے پاس موجود بھی ہیں، یعنی وہ اس میں غریب نہیں ہو گیا، تو ایسی صورت میں ان 3 دنوں میں اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے. اگر تو اس نے سستی کی وجہ سے قربانی نہیں کی تو وہ عند اللہ گنہگار ہے. ٹھیک ہے. اس کو چاہیے کہ وہ قربانی جو ہے وہ کوشش کرے، مطلب قربانی ان دنوں میں کرے. اور اگر اس نے بھول کر نہیں کی، اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میں تو ان دنوں میں مجھ پر قربانی واجب تھی اور میں نے نہیں کی اور میں اس میں سستی کا شکار رہا، تو بعد میں وہ قربانی کے پیسوں کا اپنے حسب استطاعت جتنے وہ مالیت رکھتا ہے اس حساب سے اپنے جتنے اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ اپنی نیاز پیش کرے، تو وہ بعد میں اپنی قربانی کے پیسے جو ہے وہ صدقہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ ان دنوں میں استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا لیکن قربانی کے پیسے صدقہ کر دیتا ہے تو نہ تو اس کی قربانی ہوگی اور نہ ہی اس سے قربانی ساقط ہوگی. یعنی ایک شخص جو ہے وہ پیسے صدقہ کر دیتا ہے، اس کی رقم صدقہ کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ اس پر جو ہے وہ قربانی اس سے ختم ہو گئی ہے، ساقط ہو گئی ہے یا اس کی وہ قربانی ہو گئی، ایسا نہیں ہے. ہاں، جو اس نے رقم صدقہ کی ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس کو ثواب مل سکتا ہے، اللہ پاک عطا فرمائے گا، لیکن قربانی اس نے بعد میں کرنی ہے، یعنی اتنی قیمت وہ دوبارہ صدقہ کرے گا. حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایام میں قربانی میں، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحج، تو ان ایام میں اللہ پاک کے نزدیک انسان کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں ہے. یعنی خون کا بہانا ہی اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کا جانور جو ہے قیامت والے دن اپنے سینگوں اور اپنے کھروں، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور اللہ کی پاک بارگاہ میں وہ اس کی سفارش کرے گا. اور سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی پاک بارگاہ میں وہ بندہ مقبولیت پا لیتا ہے.